مشکلات جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن سر آج مشکلات کو کم کرنے کے لیے کے پی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سر وہاں پر جو سب سے بڑی جماعت ہے صوبے کی وہ یعنی کہ شامل نہیں ہوئی، وہ اس کا حصہ نہیں بنی جو حکومت ہے جس کی۔ کے پی میں جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے وہ تو گورنر صاحب نے بلائی ہے نا، گورنر جو کنڈی صاحب ہیں، جی ہاں، فیصل کریم کنڈی صاحب، اور وہ حریف ہیں گنڈا پور کے، اور ان کے عزیز بھی ہیں، آپس میں انتخاب بھی لڑتے ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ دیکھیے گورنر صاحب جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ وہ اے پی سی بلائیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر لیتے، پھر مشاورت کر کے دونوں میزبان بن جاتے، یا وزیر اعلیٰ سے کہتے کہ آپ کانفرنس بلا لیں، یا پھر وہاں کے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہاں ان کو کہتے کہ وہ کانفرنس بلائیں، آل پارٹیز کانفرنس۔ تو گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، پی ٹی آئی نے، نہ حکومت نے شرکت کی ہے۔ اختیار ہے سر، مطلب یعنی کہ یہ تو چلیں ذمہ داری ان کی نہیں، لیکن اختیار ہے کہ وہ بلا سکتے ہیں، کیونکہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اختیار ہی نہیں ہے ان کو تو بلانے۔ دستور میں کوئی منع تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو بلا لیں یا مشاورت کر لیں، کو گورنر صاحب پر کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، تو معاملات ان کو چلانے ہیں۔ گورنر جو ہیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، یا پھر اپنی پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح بلاول بھٹو زرداری یا کوئی اور رہنما بلا لیتا۔ تو یہ جو انہوں نے خود بلائی ہے نا، اس سے تو پھر کنفیوژن واقع ہوتا ہے۔ اسپیکر کے ذریعے انہوں نے سی ایم کو دعوت دی تھی، اور پھر پی ٹی آئی کے پی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں علی اظہر ان کو بھی دعوت دی، وہ بھی نہیں آئے۔ 16 جماعتیں تھیں اس میں، جو تھوڑی بہت میں نے معلومات دی، 70 سے زائد شرکا تھے، جس میں اے این پی کے میاں افتخار صاحب، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپا، اور جے یو آئی کے مولانا عطاء الرحمان صاحب، جو بھی تھے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نہیں تھی تو آلو گوشت پکا رہے ہیں نا، جس میں آلو بھی نہیں ہے گوشت بھی نہیں ہے۔ تو آلو گوشت کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ بلانی چاہیے تھی وزیر اعلیٰ کو، اچھا، یا پھر اگر پیپلز پارٹی بلانا چاہتی تھی تو پیپلز پارٹی کے طور پہ بلا لیتی۔ ہمیں دستور جو ہے اس کی نزاکتوں کا احساس کرنا چاہیے اور تجاوز نہیں کرنا چاہیے اپنی حدود سے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اس میں اعلامیہ کیا ہوا؟ ہاں جی، پہلے ذرا سنیں سر، ذرا گورنر کے پی جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، پھر میں اعلامیہ آتا ہوں۔ تو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے، ہم صدر پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان سٹیک ہولڈرز کے پاس بھی جائیں گے جو ہمارے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی حکومت جو صوبے میں موجود ہے جس نے اس صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور ہمیں اس کی جڑ میں بھی جانا ہے کہ یہ ملیٹنٹس آئے کیسے ہیں۔ جب تک آپ بیماری کی جڑ کے تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ 2013 میں تقریباً ہم نے پورامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر صوبے میں بدامنی آئی ہے تو صوبائی حکومت ہمیں بتائے کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، چاہے وہ کرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ، جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں۔ انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اے پی سی بھی بلائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں اے پی سی میں خیبر پختونخوا کے مالی اور سیاسی مفادات کے لیے سیاسی اور ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ کمیٹیاں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہیں وہ بات چیت کریں گی۔ مرکزی اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں امن کے قیام میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، جو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ کرم میں فسادات کی آگ میں 200 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ سر اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوری 11واں NFC ایوارڈ اور ضم اضلاع کے لیے مختص 3% واجب الادا رقم جو ہے وہ جاری کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں اور دارالحکومت اسلام آباد میں بیجا تنگ نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ مطالبے جو ہیں تو سارے مناسب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت کا جو کام ہے امن و امان قائم کرنا، اور صوبائی حکومت ہی نے ان معاملات کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، پولیس اسی کے ماتحت ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں اسی کے ماتحت ہیں، تو یہ جو اس سے بالاتر ہو کر وہ اقدام کرنا، تو یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ہر قیمت پر وزیر اعلیٰ کو اسے لیڈ کرنا چاہیے تھا، یا پھر سیاسی جماعتوں کو اپنے طور پہ ملنا چاہیے تھا۔ گورنر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک پھر اگر آپ کو اتنی بد اعتمادی ہے
اور اس قدر آپ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ تو پھر تو آپ گورنر راج کی سفارش کر دیں. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں ہم گورنر راج کی حمایت نہیں کریں گے اور کوئی بڑی سیاسی پارٹیوں سے کسی نے بھی حمایت نہیں کی. تو جب گورنر راج اس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں دستور کے مطابق کام کرنا ہے, دستور کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. یعنی اگر ہم فوج دستور کے ساتھ تجاوز کرے تو اس پہ تنقید کریں اور خود جو ہے دستور کو بازیچہ احتفال بنا دیں تو پھر تو یہ بات مناسب نہیں.